बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज 11 अगस्त है जी, वीकेंड है, फ्राइडे का दिन है, ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया और मैं इस वक्त अपने रूम में हूँ जी। और ये वीक जो है बहुत बिजी था, नेक्स्ट वीक भी मैं बिजी हूँ जी। उसकी वजह ये है कि कुछ केसेस थे जिनकी मैं सीनियर्स के साथ और बैरिस्टर्स के साथ कोर्ट हियरिंग में जो है वो बिजी हूँ, जिसकी वजह से जो है वो आज इस वीक में 2-3 दिन मैं ऑफिस में नहीं बैठा एंड नेक्स्ट वीक भी जो है वो आई डू होप कि जल्दी जो है हमारी हेयरिंग मंडे ट्यूसडे को फिनिश हो जाएगी एंड देन आई विल बैक टू माई ऑफिस। जो है ट्यूसडे वेडनेसडे को मैं ऑफिस में होऊंगा एंड इन केस अगर किसी वजह से हेयरिंग लंबी हुई तो फिर जो है वो 1-2 दिन जो है वो फिर आउट रहूँगा। लेकिन जो हमारी फ़ोन एडवाइस या कंसल्टेशन जो बुक हुई होती है, मैं वो मौका पा के ब्रेक टाइम पे और या इवनिंग टाइम, मॉर्निंग टाइम, जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं आपकी फ़ोन एडवाइस जो आपने हमसे बुक की होती है मैं वो लाजमी आपको जवाब देता हूँ जी। किसी वजह से अगर किसी की अपॉइंटमेंट जो है फ़ोन कंसल्टेशन उसमें अगर डिले आ जाता है कोई 10-12-15 मिनट का, घंटे का या लेकिन मैं एक तो ये है कि मैसेज कर देता हूँ, लेकिन बाज़ का अपॉइंटमेंट्स ज़्यादा होती हैं तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आज भी एक किसी मोहतरमा ने अपॉइंटमेंट बुक की हुई थी, गालबन कल की थी, तो उनका जो टाइम था उस वक्त मुझे उम्मीद थी कि मैं कोई 1:30 पे जो है मैं बाहर कोर्ट से आ जाऊंगा, लेकिन बहरहाल नहीं निकल सका, जिसकी वजह से वो शायद उन्होंने माइंड किया और कहा कि जो हम कंसल्टेशन जो है वो हमने बुक की हुई थी लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाए। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ जी। ऑब्वियसली हमारा ये बिज़नेस है तो कोई भी शख्स जो होता है वो अपना बिज़नेस को कभी भी लूज़ नहीं करता। इसलिए जिन लोगों के अपॉइंटमेंट्स में डिले होता है बाज़ का ना, वैसे क्लाइंट्स के साथ मैं चूँकि माइंड नहीं करता हूँ थोड़ी सी बात वो लंबी कर रहे हों या कुछ दाएं बाएं के सवालात शुरू कर दें, या कई साड़ियाँ भैनां लेडीज़ ऐसियां होंदियां ने कि ਜਿਹੜੀਆਂ ना नाल मैनू अपने घर के दुखड़े सुनाना शुरू कर देंदियां ने। हाय अल्लाह, मेरे बंदे ने मैनू ऐ कीता ते मैनू अपना मेरी सस ने मैनू ऐ किया, तो मैं माइंड नहीं करता हूँ। मैं इसलिए उनके जो है वो दिल के दुखड़े जो है वो मैं उनके भी सुन लेता हूँ और बाज़ का मैं अपने दुखड़े भी सुना देता हूँ। इसलिए बाज़ का जो है वो अपॉइंटमेंट जो है उनके साथ लंबी हो जाती है। बाज़ का जो है मैं अभी भी ये एक मरतबा मेरी ऐसी एक वीडियो थी, नीचे किसी साहब ने लिखा कि भाई साहब आप जो है ये शुरू में बातें ना किया करें, आप डायरेक्ट सवालों के जवाब दिया करें। देखिए, मैंने कोई वो आपसे कंसल्टेशन की फ़ीस यहाँ पे इस वीडियो में तो ली नहीं होती कि मैं सिर्फ आपके सवालों के जवाब दूँ। यहाँ पे चूँकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और इसलिए बहुत से लोग जो हैं फूल भेजते हैं, तहाइफ भेजते हैं, गिफ्ट्स भेजते हैं, प्यार भेजते हैं, दिल भेजते हैं। इसलिए मैं बाज़ का जो है अपनी दिल की बातें भी जो है मैं तुहाडे नाल नहीं करनी है तो किदे ना करनी है। जिस वक्त आपका फ़ोन कंसल्टेशन बुक होती है उस वक्त सिर्फ मैं और आप ही होते हैं, लेकिन जिस वक्त हम इस तरह की बातें करते हैं तो उस वक्त जो है सारा मजमा जो है वो देख रहा होता है। या तो ये है कि वो कहते जी कि चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे, ना कोई आवे ना कोई जावे ते ना कोई अपनियां पावे। या तो ये है कि असी फिर उत्थे चल जाया करिए जिथे ना कोई आवे ना कोई जावे। ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे सारे आउणगे भी ते सारे जड़े ने फिर गल्लां भी करनगे। चलिए, वीकेंड स्टार्ट हो गया जी और अब बहुत आप लोगों के सवालात जो हैं वो मैंने पिछले कुछ 4-5 दिन से जवाब नहीं दे सका। अगली जो हैं वीडियोस, अभी की वीडियो, टुमारो सैटरडे मॉर्निंग की वीडियो, सैटरडे इवनिंग की वीडियो, संडे मॉर्निंग एंड देन 2 वीडियोस एवरी डे अब मैं अपलोड करूंगा जी। और उसमें आप लोगों के जो सवालात पिछले छूटे हुए हैं जो मैं 4-5-6 दिन से 1 वीक से या उससे पहले के जवाबात नहीं दे सका वो मैं जवाब दिया करूंगा। ऑब्वियसली 4-5-6 सवालात ही ऐड होते हैं, बाकी तो मैं अपनी तुहाडे नाल अपने दिल दियां भी ते गल्लां करनी है। पहला सवाल ये किसी ने कहा जी कि स्पाउस वीज़ा में जो है क्या करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है कि नहीं। देखिए, इस ऑल डिपेंड्स कि क्या उसमें वो अगर आपका आपने नहीं कोई करैक्टर सर्टिफिकेट लगाना ना, आपको यू डोंट नीड टू प्रोड्यूस एनी करैक्टर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जी जो आपने स्पाउस में जो आपके वकील ने आपको एडवाइस किया है, या अगर आप खुद से एप्लीकेशन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है आपने टीबी टेस्ट जो होता है अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हैं, देन यू नीड टू प्रोड्यूस दैट योर टीबी टेस्ट। अदरवाइज करैक्टर सर्टिफिकेट
آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ اف دے ہیو اینی ڈاؤٹ جو ہے تو وہ خود سے اگر وہ چاہیں تو وہ آپ کی انکوائری کروا کے آپ کا پتہ کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ بی آر پی کے حوالے سے کسی نے لکھا تھا کہ جی کہ بی آر پی کارڈ جو ہے وہ 31 دسمبر 2024 کو جو ہے وہ فنش ہو رہا ہے، تو کیا اس سے پہلے ہمیں نومبر میں یا دسمبر کے شروع میں ان کو کہنا پڑے گا کہ جی ہمارا بی آر پی کارڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں. اسی سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی چیزیں انہوں نے لکھی تھیں اور مختلف چیزیں تھیں. لیکن بہرحال ایک تو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں، میری ایک اور کوئی ویڈیو تھی، اس کے اوپر کوئی پتہ نہیں کون صاحب تھے، انہوں نے نیچے لکھا ہوا تھے جی کہ آپ نے شاید وہ کوئی ویڈیو تھی اس پہ اسپاؤز ویزا کے حوالے سے تھا کہ جی کہ آپ اتنی دیر کی بینک سٹیٹمنٹ لگا سکتے ہیں. سو انہوں نے کہا جی آپ نے اس میں لکھا ہے جی کہ آپ 6 منتھ کی لگا سکتے ہیں یا 1 ایئر کی لگا سکتے ہیں. سو دس از ناٹ لائک دس اینڈ دیٹ، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا. تو آپ نے ان کو رانگ ایڈوائز کیا. نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہر ویڈیو میں جو ہے میں بار بار یہی کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ کے بندو، بھگوان کے بندو، جس کے بھی آپ بندے ہیں، یا انسان کے بندو یا انسان کے بچوں، میں کیا کہوں اب آپ کو، یہ یہاں کی ویڈیو جو ہوتی ہے یہ لیگل ایڈوائس نہیں ہے. اٹس ناٹ اے لیگل ایڈوائس. لیگل ایڈوائس کے لیے جو ہے اگر آپ افورڈ نہیں کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو سٹیزن سپورٹ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، ایڈوائس سینٹرز بنے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ جائیے، وہاں پہ ان سے آپ فری مدد لے سکتے ہیں، فری لیگل ایڈوائس لیں، فری مدد لیں. ہم لوگ جو ہے ایک تو یہاں پہ جو ویڈیو ہے اس میں صرف انفارمیشن دیتے ہیں، انفارمیشن کو اپنی زبان میں کہتے ہیں معلومات دیتے ہیں، یہ لیگل ایڈوائس نہیں ہوتی. آپ کا پیپر نہیں دیکھا، آپ کا ڈاکومنٹس نہیں دیکھا، آپ کا پاسپورٹ نہیں دیکھا، آپ کا بی آر پی کارڈ نہیں دیکھا تو وہ میں نجومی تو ہوں نہیں کہ جی کہ میں آپ کی فائل دیکھے بغیر آپ کو ایڈوائز کروں. یہاں پہ انفارمیشن ہوتی ہے، معلومات ہوتی ہے. جیسے آپ کسی مال میں جائیں، وہاں پہ انفارمیشن ڈیسک بنا ہوتا ہے جہاں پہ آپ پوچھتے ہیں یہ سینسبری کس کی طرف ہے، یا آپ کہتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ کہاں پہ ہے، فلاں سٹور کہاں پہ ہے. وہ جو وہاں پہ انفارمیشن سینٹر والے ہوتے ہیں کہ یہاں سے رائٹ ہو جائیں، لیفٹ ہو جائیں، وہ ہے وہاں پہ. اب آپ نے اندر جا کے جس ریلیونٹ شاپ پہ جانا ہے، آپ نے ان سے جو ہے پراپر جو بھی چیز لینی ہے ان سے پوچھنا ہے. سو یہ جو ویڈیوز ہیں یہ انفارمیشن ہوتی ہے آپ کو بیسک ایک نالج دینے کے لیے. اس لیے آپ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ انفارمیشن لیا کریں. اس کے بعد جو ہے وہ لیگل ایڈوائس میرے سے لینی ہو تو میں تو فیس لوں گا، اور اگر فری لینی ہے، اللہ واسطے لینی ہے، تو وہ پھر وہ وہاں پہ ایڈوائس سینٹرز میں جایا کریں. سو یہاں پہ میری ویڈیو کے اوپر آ کے آپ چودھری نہ بنا کریں. اگر کسی کو زیادہ خود سے شوق ہے ایڈوائز کرنے کا تو اپنا کوئی چینل کھولیے، اپنا کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ اوپن کریں، وہاں پہ لوگوں کو آپ ایڈوائز کریں کہ جی یہ ہے. یہاں پہ میں جو ایڈوائز دوں گا وہ لیگل ایڈوائس نہیں ہے. یہاں پہ میں صرف انفارمیشن دیتا ہوں، اور جو میں انفارمیشن دیتا ہوں دیٹس 110% رائٹ. اس میں جو بندہ کہتا ہے جی رانگ، دیٹ مسٹ بی. میرے آپ کمپیٹیٹر ہو سکتے ہیں، آپ میرے مخالف ہو سکتے ہیں، آپ مجھ سے جیلس ہو سکتے ہیں، دیٹس وائی آپ اس کے اوپر کامنٹس کر سکتے ہیں، وہ آپ کا رائٹ بنتا ہے. لیکن میں جو بات کہوں گا وہ پتھر پہ لکیر ہے، وہ ایک گارنٹیڈ بات ہے. جو میں بات کہتا ہوں میں اس میں قانون کو ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں، لیکن جو انفارمیشن ہمیں گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، جو میں وہ سامنے پیپر رکھ کے ہر ویڈیو کے ساتھ اس کو نتھی اس لیے کرتا ہوں اپنی فائل میں، کیونکہ کسی بھی بیوقوف آدمی کا یا کسی بھی سیانے آدمی کا کبھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کبھی بھی کوئی بھی بندہ جو ہے وہ چیلنج کر سکتا ہوتا ہے، میری اس ویڈیو کو چیلنج کر سکتا ہے کہ جناب آپ نے فلاں ویڈیو میں یہ بات کہی، تو میں کم از کم جو ہے اس کو چیلنج کا جواب دے سکوں کہ بھائی صاحب یہ جو ویڈیو دی گئی تھی اس میں اتھینٹک بات تھی، اس میں کنفرمڈ بات تھی، اس میں کوئی ہینکی پینکی نہیں ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، اس دیٹس اے ٹرو تھنگ جو ہے. سو اس لیے میری ویڈیو کے اوپر میں کسی کا بھی میسج جو ہے کبھی بھی میں ڈیلیٹ اس لیے نہیں کرتا ہوں تاکہ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ دیکھ سکیں. لیکن جتنے بھی لوگ ویڈیو پہ میری آتے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن یہ ذہن میں رکھا کریں یہ ایک پروفیشنل چینل ہے اور کمپنی کا چینل ہے، اور ہم ایک رجسٹرڈ کمپنی ہیں. میں ایک آتھورائزڈ کوالیفائڈ امیگریشن جو ہے وہ ایڈوائس دینے کے قابل آدمی ہوں. سو اس لیے جو میں بات کروں گا وہ اتھینٹک بات کروں گا، پتھر تے لکیر نہیں ہوتی جڑی کدی نہیں مٹتی، وہ ہوگی. سو اب اس کی طرف آتے ہیں جی کہ کیا اسپاؤز ویزا کے حوالے سے یہ جتنی ایشوز آتے ہیں، یہ جس کا ذکر کیا گیا تھا کہ جی کہ کیا اس میں 6 منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ ہی لگائیں گے؟ نہیں. جب آپ پرسنل انڈیپینڈنس پیمنٹ پہ ہیں، جب آپ ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس پہ ہیں، جب آپ کیئرر الاؤنس پہ ہیں،
تو 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ نہیں لگانی ہے آپ نے 1 ایئر کی لگانی ہے. 1 ایئر 1 سال کو کہتے ہیں. یہ جس سے آپ نے کامنٹس کیا تھا یہ ان کو جواب ہے. آپ نے 12 مہینے کی لگانی ہے. یہ جو 6 منتھس کی بینک سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ نے 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ وہاں پہ لگانی ہے جہاں پہ آپ کا تھریش ہولڈ جو ہے, جہاں پہ آپ کا انکم جو ہے دیٹس مور دین 18,600 ہے, تو تب آپ نے لگانی ہے. اگر آپ اگر اس پہ ہیں سیلف امپلائڈ ہیں تب بھی آپ نے جو ہے وہ 1 ایئر کی لگانی ہے. یہ 1 منتھ والی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ آپ نے کہیں پہ بھی نہیں لگانی. یہ 1 منتھ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ آپ کسی اپنی محبوبہ کو یا بوائے فرینڈ کو خوش کرنے کے لیے وہ دکھا دیں کہ جی یہ دیکھیے میری بینک سٹیٹمنٹ میں اتنے پیسے ہیں. لیکن ویزا لینے کے لیے یا اپلیکیشن فائل کرنے کے لیے آپ کو قانون کو فالو کرنا ہوگا. آپ اپنی مرضی کی باتیں نہیں اس میں نکال سکتے ہیں. سو چلیے آج کی ویڈیو جو ہے چونکہ ویکنڈ ہے اور سٹارٹ ہو رہا ہے ویکنڈ, آج کی ویڈیو جو ہے باتوں میں ختم ہو گئی. لیکن کل صبح کی جو ویڈیو ہوگی دیٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ. اس میں بہت تیزی سے جو ہے میں کوئکلی جو ہے بہت اس میں کوئی باتیں نہیں میں کروں گا, فٹافٹ تڑ جنوں کہیں تھوڑے سوالوں نے جواب دوں گا میں. اور اسی طرح جو ہے یہ میں نے کوشش کروں گا کہ میں 1 سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کر سکوں تاکہ جلدی جتنے یہ آپ لوگوں کے پینڈنگ سوالات ہیں اس کے اوپر میں انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو دے سکوں. آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور نظر بد سے, برے لوگوں سے, پیڑے رشتہ داروں کو, فضول لوگوں سے اور یہ جو نیگیٹو کمپینر ہوتے ہیں ان سے بچا کے رکھیے. بی پازیٹیو, آلویز خوش رہا کریں. میں جو وہ بندہ ہوں ہر وقت جو ہے وہ فریش رہتا ہوں, ہنستا رہتا ہوں اور لوگوں کی باتوں یہاں سے سن کے یہاں سے جو ہے بول کے نکال دیتا ہوں. یہاں پہ کبھی نہیں میں رکھتا ہوں. یہاں پہ میں رکھتا ہوں صرف اپنا نالج, اور میں کسی نے میں اوکی کہندے نے میں اونوں کسی بھی جگہ سے اتنے نہیں میں لکھتا کسی بھی بندے نو. سو ٹیک کیئر, بائے فار ناؤ.